آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت سلیمان. بولو سنا کہ نہیں سنا؟ بہت بڑے نبی. بولو کون؟ حضرت سلیمان. کتنے بڑے نبی تھے، کتنے بڑے اور اتنے عظیم اور اتنے اونچے نبی تھے کہ یہ انسانوں پہ حکومت کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے تخت پر بیٹھتے تھے تو سامنے انسان بیٹھے ہوتے تھے، ان کے پیچھے جنات ہوتے تھے، ان کے پیچھے درندے ہوتے تھے، ان کے پیچھے چرندے ہوتے تھے، ان کے پیچھے اڑنے والے پرندے ہوتے تھے، یہاں تک کہ سمندر میں بہنے والی مچھلیوں پر بھی یہ حکومت کرتے تھے. اور اللہ کی قسم میرے راندیر والوں، حضرت سلیمان وہ تھے جو آسمانوں پر، ہوا پر بھی حکومت کرتے تھے، ہوا پر بھی حکومت کر. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی بادشاہت دی. انسان، جنات، چرندے، درندے، پرندے، ہواؤں پر حکومت. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تخت دیا تھا. ساتھ میں بولو نا، جیسے میں کیسے کرسی پر بیٹھا ہوں، اللہ نے آپ کو ایک تخت دیا تھا. اس تخت کو اللہ نے اپنے کیسے کمال سے بنایا تھا کہ شیشوں کا اللہ نے تخت بنایا تھا اور اس کے اندر 1000 کمرے رکھے ہوئے تھے. کتنے کمرے تھے؟ 1000. حضرت سلیمان جب اس میں بیٹھتے تھے تو آواز آتی تھی، آواز آتی تھی، اللہ کے نبی کہاں جانا ہے، اللہ کے نبی کہاں جانا. حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے تھے میں یہاں پر ہوں، مجھے اتنے میلوں دور جانا ہے، رات دن کی مسافت میں دور جانا. آواز آتی تھی اب تخت میں بیٹھ جاؤ اور سو جاؤ. اب تخت میں بیٹھ کے تھوڑا آرام کرتے، ابھی تو آنکھوں کو بند کرتے تھے، کیا آواز آتی تھی آنکھ کھولو. حضرت سلیمان آنکھ کھولتے تھے تو فرشتہ کہتا تھا جہاں تم نے کہا تھا آج اللہ کے حکم سے ہواؤں کو اللہ نے حکم دیا، اللہ نے آپ کو ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچا دیا. تو یہ کمال کن کا تھا؟ بولو حضرت، بہت کمال تھا. پھر ایک مرتبہ بولو نا، حضرت سلیمان کا بہت کمال. انسان، جنات، چرندے، درندے، پرندے. مجھے صرف یہ بتانا ہے کمال کتنا بھی ہو لیکن اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. بولو نا، اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت کا. اور جب موت آتی ہے نا، اللہ کی قسم اسے کوئی روک بھی نہیں سکتا. بولو اسے کوئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات چلی تو بات میں یہ بات میں آپ کو بتاتا چلو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ گھوڑے پر بیٹھے تھے اور پورے لشکر کو لے کے جا رہے. آپ نے چھوٹی چھوٹی چوٹیوں کو دیکھا ہوگا، میں دیکھا نا، چھوٹی چھوٹی یا چھوٹے چھوٹے جیسے بھی کیڑے مکوڑے آپ کو نظر آتے، ویسے چھوٹی چھوٹی کالی چوٹیاں ہوتی ہے. تو کالی چوٹیاں بہت زیادہ تھی. اور حضرت سلیمان کا کمال یہ تھا کہ انسان کی بولی بھی جانتے تھے، جانوروں کی بولی بھی جانتے تھے. تو ایک چھوٹی سی چوٹی نے سب چوٹیوں کو کہا، بہت ساری چوٹیاں تھی، سب کو کہا اپنے اپنے بل میں چلے جاؤ. ارے اپنے اپنے بل میں چلے جاؤ. اس سے کہ سلیمان آ رہے اور گھوڑے پر آ رہے، پورے لشکر کو لے کر آ رہے. وہ اگر آ جائیں گے تو ہم سب ان گھوڑے کے پاؤں کے نیچے آئیں گے، ہم سب مر جائیں گے. بولو ہم سب مر جائیں گے. یہ کس نے کہا؟ ایک چوٹی نے دوسری چوٹیوں کو کہا، جس کو قرآن کریم نے کہا حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. تو جب وہ چھوٹی چوٹی نے سب چوٹیوں کو کہا نا کہ بل میں چلے جاؤ، سلیمان آ رہے، پورے لشکر کو لے کر آ رہے، گھوڑے پر بیٹھ کے آ رہے، اور کس وقت ہم کو رون ڈالیں گے، ہم کو دبا ڈالیں گے، ہم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو حضرت سلیمان نے وہ چوٹی کی بات کو سن لیا. وہیں پر جا کر اپنے لشکر کو روکا. حضرت سلیمان اپنے گھوڑے پر سے اترے اور وہ چوٹی کو کہا تو اتنی سی چوٹی، چند قطرے تیرے کو پانی کے چاہیے، چند قطرے تیرے کو کھانے کے چاہیے، تو اتنی سی چوٹی اور اتنا بڑا کام کیا کہ سب چوٹیوں کی جان کو تو نے بچایا. حضرت سلیمان نے کیا کہا؟ میں تو بادشاہ ہوں. اور چوٹی کو کہا تیرے کو معلوم ہے میں تو بادشاہ ہوں، اور تو نے آج ایک چوٹی ہو کر، ایک چھوٹی سی کیڑی ہو کر تو نے اتنا بڑا کام کیا. حضرت سلیمان نے وہ چوٹی سے کہا مانگ کیا مانگتی ہے. تو چوٹی نے کیا کہا؟ آپ تو بادشاہ ہیں، آپ دے دو کہ جو میں مانگوں گی. تو وہ حضرت سلیمان نے کہا تو اتنی سی چھوٹی ہے، تو کیا مانگے گی؟ ارے میرے پاس تو اتنی بڑی بادشاہت ہے کہ میں تو انسان، جنات، چرندے، درندے، پہاڑوں پر، ہواؤں پر میری حکومت ہے. تو مانگ، تو کیا مانگتی ہے؟ تو چوٹی نے کیا کہا؟ میں یہ مانگتی ہوں میں مروں نہیں اور میری عمر لمبی ہو جائے. میں مانگتی ہوں کہ میں مروں نہیں اور میری عمر. حضرت سلیمان روئے، کہا تو بہت ہوشیار ہے، تو نے وہ مانگا جو میرے بس میں ہی نہیں.
سلیمان علیہ السلام نے کہا میں کتنا ہی بڑا بادشاہ ہوں، لیکن تو نے جو معاملہ کہ میں مروں نہیں اور میری عمر لمبی ہو جائے. حضرت سلیمان وہاں چوٹی کے سامنے بے بس ہو گئے اور کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو خود مرنے والا وہ کسی کو کیسے بچانے والا، جو اپنی عمر ایک لے کر آیا ہے وہ کسی کی عمر کیسے بڑھانے والا. حضرت سلیمان گھوڑے پر بیٹھے اور جاتے جاتے کہا میں مان گیا کہ سلیمان کے پاس بہت حکومت ہے لیکن اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے میرے پیاروں معلوم نہیں ہم کب مر جائیں گے، کب اور کون سی گلی میں ہماری شام ہو جائے گی، کچھ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کب آنکھیں بند ہو جائے گی. اس لیے آج ایک فقیر کی طرح آپ سے بھیک مانگتا ہوں کہ سب سے پہلے 3 کام کر لو. کرو گے انشاءاللہ؟ بولو کرو گے. ایک کام تو یہ کر لو، ہمیشہ اللہ کی محبت کو دل میں بٹھاؤ. بولو ہمیشہ اللہ کی محبت کو دل میں بٹھاؤ. اور لوگوں کے سامنے کیوں بتانا بھائی، لوگوں کے سامنے کیوں بتانا؟ رات کی تنہائی میں کبھی آپ اکیلے ہو، ارے میرے پیاروں رات کو جب بستر پر چلے گئے اور اپنی بیوی بھی سو گئی، اپنے بچے سو گئے، ہم تو اپنے بستر پر ہے. سچ بتاؤ ہماری بیوی کو نہیں معلوم ہم کیا کرتے، اس سے کہ کمرے میں اندھیرا ہو گیا، بچے اپنے کمرے میں سو گئے. میرے دوستوں سوتے سوتے اگر کوئی ہماری ماں، کوئی بہن کو، ہمارا بھائی دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور کہے اللہ تو بہت پیارا ہے، اللہ تیرے سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں، اللہ میرے سے بڑھ کر کوئی گنہگار نہیں، اللہ قسم اللہ کی صبح ہونے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو پہلے یقین بنا لو بھائی، کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں بولنا کرنے دھرنے والا کون؟ یہ یقین بنا لو. ایک میں آپ کو بات بتاؤں بڑی عجیب بات کہ پہلے کے زمانے کے جو لوگ تھے کیا محبت تھی اللہ سے، اور ان کی محبت کیسی تھی. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ. بولو کیا نام؟ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ. ان کی جو خانقاہ تھی وہ خانقاہ کا نام ہی ان کے نام پر تھا، خانقاہ فضلیہ. بولو خانقاہ فضلیہ. ظاہری بات ہے خانقاہ ہے، روزانہ 200-250 آدمی کھانا پینا، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے رونا. لیکن میرے دوستو اللہ والوں کا اثر کیسا ہوتا. ایک رات ایسا ہوا خانقاہ میں 2 بوڑھے آدمی لڑ رہے. کتنے آدمی لڑ رہے؟ 2 بوڑھے، اور دونوں ماشاءاللہ داڑھی والے، کرتا پیجامہ والے، دونوں کے چہرے پہ اللہ کا نور ہے اور دونوں شریعت کے پابند ہیں اور دونوں رات کے سناٹے میں لڑے جا رہے. ایک اس کو تماچا مارا، دوسرے نے اس کو تماچا مارا. ارے خانقاہ میں 200-250 آدمی بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے بھائی کیا معاملہ کیا ہوا. اور یہ دونوں بوڑھے میاں روتے کیوں ہے؟ تو ایک بوڑھا روتے روتے کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا ہے. اللہ تو میرا ہے. وہ کہتا نا یہ کہتا اللہ تو میرا ہے. اللہ یعنی یہ لوگ اس پر یہ جذبہ میں آ کر لڑتے تھے کہ اللہ کس کا ہے؟ میرا. کہا یہ کیسے کہتا کہ اللہ میرا ہے؟ اللہ تو میرا ہے. وہ کہتا نہیں اللہ تیرا کیسے ہوا؟ اللہ تو میرا ہے. یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کو ڈھونڈنے میں کسی کے اوپر ہاتھ اٹھاتے تھے. آج ہم لوگ زمین میری ہے، بولو آج کس پہ لڑتے؟ زمین میری ہے، یہ گھر میرا ہے. ہم لوگ مخلوق کے ڈھونڈنے میں ہیں. اللہ والا وہ ہوتا جو اللہ کو ڈھونڈتا رہتا ہے. تو میرے پیاروں میں زیادہ بات نہیں کروں گا، یہ کہوں گا سب لوگ ارادہ کرتے ہوئے انشاءاللہ ایک ارادہ کرو بھائی کہ دل میں اللہ کو بٹھاؤ گے. بولو بٹھاؤ گے انشاءاللہ. ایک دوسری بات میرے کو کہنا، میرے دوستو آج سے طے کر لو نا، جتنے ہم بیٹھے ہیں طے کر لو. دیکھو محرم مہینہ ہے اور جمعہ کی رات ہے اور بہت مبارک مہینہ ہے اور محرم مہینہ بس 10 دن میں ختم ہو جائے گا میرے پیاروں. پھر معلوم نہیں آئندہ محرم کس کو ملے گا نہیں ملے گا. اس لیے میرے پیاروں ایک پکا ارادہ کرو، زندگی گزاریں گے تو آقا محمد الرسول اللہ، بولو نا آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزاریں گے. اور میں سب کو کہتا ہوں، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، آپ کو، کوئی بھی راستے پر زندگی گزارو جہنم ہی جہنم ہے. ایک ہی راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، وہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ. آپ کو بات آئی تو بات بتا دو، آپ کو سب عمل کریں گے انشاءاللہ. گناہ نہ کرے بھائی، بولو گناہ. آج بہت گناہ کر رہے ہیں ہم لوگ، بہت گناہ. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. دیکھو آپ لوگ اتنے کچھ لوگ بیٹھے نا، کچھ زیادہ لوگ تو بیٹھے ہی نہیں ہیں. ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں ہم خالی اتنا سوچے کہ پورے 24 گھنٹے آج کا سوچے، پورے 24 گھنٹے گزر گئے، ہم نے کتنی مرتبہ اللہ پڑھا. آج کا سوچے، کل نہیں، کل کا شاید یاد نہیں ہوگا. آج صبح سے لے کے اب تک، فجر کی نماز سے لے کے اب تک کتنا سوچے. کتنی مرتبہ میں نے قرآن کو اٹھایا، میں نے کتنا قرآن پڑھا.
اور اتنا سوچے کہ ایک طرف اللہ کا ذکر کرنا، ایک طرف قرآن پڑھنا، ایک طرف سبحان اللہ پڑھنا، ایک طرف الحمدللہ پڑھنا، ایک طرف اللہ اکبر پڑھنا، ایک طرف 5 نمازیں پڑھنا، اس میں میرا کتنا ٹائم گیا، اور دوسری طرف سوچو کہ موبائل میں میرا کتنا ٹائم گیا. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ کی قسم بہت گناہ، بہت گناہ. اور آج کل ایک گناہ میں بولوں آپ ناراض تو نہیں ہوں گے نا، آج کل ایک گناہ کر رہے ہیں، ہمارے بھائی بھی کر رہے ہیں، اور افسوس ہے کہ ہماری ماں بہنیں بھی کر رہی، اور وہ گناہ ہے ریاض والا گناہ. ریاض، انٹرسٹ، 2% دے دے، 4% لے لے، پھر 4% وہاں پھرا کے 6% لے لے. میرے پیارو ایک بات بتاؤں، کرو کاروبار کرو، اللہ برکت دے گا، بولو انشاءاللہ. مسلمان وہ ہے جس کاروبار بھی کرتا ہے اللہ کے نام سے کرتا ہے، اور قسم اللہ کی جو اللہ کے نام پہ کاروبار کرتا ہے نا، اللہ بے حساب حلال برکتیں اسے اتارتا. لیکن ریاض، بولو نا ریاض گناہ ہے کہ نہیں؟ نہیں بولو نا ہے کہ نہیں؟ حرام ہے نا؟ نہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی، بولو نا ریاض حرام ہے نا؟ ریاض حرام ہے میرے دوستوں. ریاض کا، انٹرسٹ کا، سود کا، جس کو عربی میں ربا کہتے ہیں، اس کا ہر دروازہ حرام ہے، ہر دروازہ حرام ہے. اس کا لینا بھی حرام، بولو اس کا لینا بھی حرام ہے، اس کا دینا بھی حرام ہے، اس کا دلال بننا بھی حرام ہے. بلکہ ہم لوگ اگر ریاض کا کاروبار کرتے اور جو ڈائری بناتے اور اس ڈائری میں لکھتے ہیں، اللہ کی قسم یہ ڈائری میں لکھنا بھی ہم کو جہنم تک پہنچا دے گا. اس لیے میرے دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، توبہ کرو، آج سے یہ کام نہیں کریں گے. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ ریاض جو ہے نا، ریاض اس کی سزا کیا ہے؟ اگر اسلامی قانون ہو اور کوئی ریاض کا کاروبار کرتا، کیا سزا ہے؟ آپ کو اتنا تو معلوم ہوگا، اسلام میں کوئی چوری کرے کیا سزا ہے؟ ہاتھ کو کاٹ دیا جائے. بھائی اسلام میں قانون ہے نا، چوری کرے ہاتھ کاٹ دیا جائے. اچھا اگر کوئی زنا کرے اور شادی شدہ نہیں ہے، اسلامی قانون کیا ہے؟ اس کو 100 کوڑے مارنے کا. کتنے کوڑے مارنے کا؟ 100. اسلامی قانون اگر کوئی شادی شدہ ہے اور زنا کرے تو اسے پتھروں سے مار کے ختم کر دینے کا. بھائی اسلامی قانون ہے اگر کوئی کسی کی جان لے تو اسلامی قانون ہے کہ اس کو بھی قتل کر دینے کا. بولو ہے کہ نہیں؟ یہ تو لکھتا ہے. تو کوئی ریاض کا کاروبار کرے، اس کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے. بولو ہے قرآن میں اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے؟ نہیں. قرآن پاک میں یہ ہے کہ اس کو کوڑے مارے جائے؟ نہیں. قرآن پاک میں یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے؟ نہیں. تو ریاض اتنا بڑا گناہ ہے، یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ چوری سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ کسی کو قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ. اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ کہ قرآن کریم نے اعلان کیا تو کوئی ریاض کا کاروبار کرے، کوئی لینے کا کاروبار کرے، کوئی دینے کا کاروبار کرے، کوئی ریاض کی دلالی کرے، کوئی ریاض کے اوپر پیسے لیتا رہے، قرآن کریم نے کہا دنیا میں اس کی کوئی سزا نہیں. سزا یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں یہ آئے گا، خود اللہ اور اللہ کا رسول اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. قرآن کریم نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ کہتا سودی ریاضی کاروبار کرے گا نہیں رکے گا. یاد رکھنا قیامت کے دن آجا، اللہ کہتا فَأَذَنُوا، میں اعلان کرتا ہوں بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. آجا قیامت کے میدان میں آجا، اللہ اعلان جنگ کرتا ہے. اب سوچو اللہ رسول سے مقابلہ کون کرے گا قیامت کے دن؟ ارے آج نہیں ہو سکتا تو قیامت کے دن کون مقابلہ کرے گا؟ اچھا میرے کو اتنا بتاؤ، یہ سب شریف لوگ ہیں ماشاءاللہ، رانبیر کیا پوری سبھی لوگ ماشاءاللہ بہت شریف ہے. جو میں بتا رہا ہوں کوئی بھی ایسا، اچھا کوئی میرے کو ایسا بتاؤ، کوئی مرد ایسا ہے جو گھر میں جاوے اور اپنی ماں کے کپڑے اتارے؟ ہے کوئی ایسا؟ ارے بولو نا ہاں یا نہ، بولو نا، بولو نا. کوئی جائے گھر میں جائے، کتنا کمینہ اور کتنا نکما اور کتنا نیچ قسم کا وہ آدمی ہوگا جو گھر میں جائے، ماں کے کپڑے اتارے اور ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، ماں کے ساتھ زنا کرے، اور وہ بھی ایک مرتبہ نہیں کرے، 36 مرتبہ کرے. بولو کتنی مرتبہ؟ 36. یعنی بہت مرتبہ ماں کے کپڑے اتارے اور ماں کے ساتھ زنا کرے. میرے دوستوں ہم سنتے تو ہمارے بدن کا بال کھڑا ہو جاتا کہ کون ایسا نکما ہوگا جو گھر جا کے ماں کے کپڑے اتارے گا. ارے ماں کے کپڑے اتارے گا، جس ماں نے اس کو دودھ پلایا، جس ماں نے اس کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، ارے جس ماں نے اس کے لیے ساری تکلیفیں اٹھائی، کون ایسا نیچ لڑکا ہوگا جو ماں کے کپڑے اتارے اور ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرے. لیکن ہمارے نبی فرماتے اگر کوئی کرے اتنا برا نہیں ہے جتنا برا وہ مسلمان ہے جو ریاض کے دھندے میں پڑ جا رہے ہیں. کتنا
इतना बड़ा गुनाह, ये मुस्नद अहमद की रिवायत है कि ब्याज का 1 रुपया खाना इतना बड़ा गुनाह है कि कोई माँ से 36 मरतबा ज़िना करे वो इतना बड़ा गुनहगार नहीं, जितना बड़ा गुनहगार वो है जो ब्याज पर 1 रुपया देवे या 1 रुपया लेवे, 1 दिरहम देवे या 1 दिरहम लेवे। इसलिए मेरे प्यारों सब तौबा करो, करोगे इंशाअल्लाह। हमारी माँ बहनें भी सुन रही होगी, आप भी सुन रहे हैं। एक दूसरे काम, मैंने कहा ना 3 काम करना, पहला काम के लिए तो तैयार हो ना, बोलो इंशाअल्लाह। दिल में किसको बिठाओगे? अल्लाह है मेरे जवानों, कुछ नहीं तो रोजाना भाई नमाज तो पढ़ते हो माशाअल्लाह, कुछ नहीं मेरे प्यारों, मोबाइल में मना नहीं करता, मैं नहीं कहता कि उठा के पटक दे मोबाइल, इतना तो कर ले भाई। रोजाना 200 मरतबा अल्लाह अल्लाह तो बोलेगा, बोलो बोलेगा इंशाअल्लाह। रोजाना 200 मरतबा दरूद शरीफ तो पढ़ेगा ना, रोजाना 200 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह तो करेगा ना। हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी फरमाते हैं जो दिन में 200 मरतबा अल्लाह अल्लाह करे, जो दिन में 200 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े, जो दिन में 200 मरतबा अल्लाह से अस्तगफिरुल्लाह कह के माफी मांगे, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी फरमाते मैं जमानत देता हूँ, गारंटी देता हूँ, अल्लाह बगैर हिसाब किताब के उसे जन्नत में पहुंचा देगा। तो पहला काम तो करेंगे, बोलो ला इलाहा। और दूसरा काम प्यारे नबी के तरीके पर चलेंगे। कोई गुनाह नहीं, बोलो ना साथ में, कोई गुनाह। हमारी माँ बहनें बैठी, आप भी बैठे। मैं एक बात बताऊं, एक मरतबा हजरत फातिमा घर में बैठी। अरे बोलो ना, फातिमा कौन? हमारे नबी की बेटी है ना, और बहुत प्यारी बेटी है। हजरत फातिमा ऐसे घर में बैठी है और रोटी पका रही है। बोलो हजरत फातिमा क्या कर रही है? ये हमको रुला देता है वाक्य। हजरत फातिमा क्या कर रही है? रोटी और आपको मालूम है हजरत फातिमा जो रोटी पका रही है वो कब पका रही है? 2 दिन से घर में खाने को कुछ नहीं। ये तो अल्लाह ने कहीं से कुछ भेजा, इंतजाम हो गया, तो फातिमा रोटी पका रही है और 6-8 रोटियां रखी हुई है। और उस जमाने में आपको मालूम है रोटी पकाना कैसा होता? ऐसा बड़ा तवा होता था, बोलो बड़ा तवा होता था, जिसको तन्नूर कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? तन्नूर अरबी में कहते हैं। और नीचे आग जलती थी भाई, नीचे आग जलती थी, धुआं उठता था। और वो रोटी की छोटी छोटी टिकिया होती, टिकिया समझते हो ना, छोटी छोटी रोटी की टिकिया होती, उसको लेते और तवे में डालते और फिर तवे में वो पक जाती थी तो रोटी बन जाती थी। तो हजरत फातिमा ऐसे प्लेट के अंदर कुछ टिकिया रखी है, तवा जल रहा है, तवा गर्म है, नीचे आग जल रही और हजरत फातिमा रोटी बना रही है। इतने में तो दरवाजे पे चिटचिटाहट हुई। हजरत फातिमा जल्दी से उठी, दरवाजा खोला तो बोलो कौन? हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। सच बताओ बेटी को कितनी खुशी होती है जब अब्बा घर में आए। और आप एक बात याद रखना, हमारे नबी है, बोलो हमारे नबी है, लेकिन फातिमा तो उन आंखों से भी देखती थी कि मेरे नबी है और उन आंखों से भी देखती थी कि मेरे तो अब्बा है, बोलो मेरे तो। अच्छा जब अल्लाह के रसूल आए, पूछा बेटी फातिमा क्या कर रही हो? फातिमा ने कहा मैं रोटी पका रही हूँ। तो अल्लाह के रसूल बाजू में बैठ गए, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा के बाजू में बैठ गए, यानी हजरत फातिमा जहाँ रोटी पका रही ना वही बाजू में बैठ गए और बातें कर रहे। कभी अल्लाह के रसूल कुछ बातें कर रहे, कभी फातिमा कुछ बातें कर रही, कभी फातिमा कुछ पूछे, कभी हमारे नबी जनाब देवे। वो बाप बेटी का रिश्ता, इतना प्यारा रिश्ता। अरे आज हम लोग भी अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करते, तो अगर मैं अपनी बेटी से मोहब्बत करता तो कसम अल्लाह की हमारे नबी फातिमा से कितनी मोहब्बत करते होंगे। जब बातें चल रही, अल्लाह के रसूल बैठे और कौन बैठी? हजरत 2 रोटी बाकी है बनाना। कितनी रोटी बाकी है? हाँ, इसलिए सारी रोटियां पक गई है, 2 को बस लेना है, तवे पे डालना है, बिल्कुल तैयार है रोटी 2 बना। और हजरत फातिमा को कोई काम याद आया तो हजरत फातिमा ने क्या कहा? अब्बा जान मैं जरा वो काम कर लूं, इसलिए कि मैंने रोटियां तो बना दी है, सिर्फ 2 बाकी है, आप अगर बना लोगे। मेरे दोस्तों वो बाप और बेटी के अंदर कैसी मोहब्बत थी। अल्लाह के रसूल ने कहा जा तू जा काम कर ले, मैं 2 रोटियां पका लेता ना भाई, इसको लेके तवे पर ही तो रखना है और जब पक जावे तो बाहर निकालना। अब मेरे प्यारों हजरत फातिमा अपने काम से गई, अल्लाह के रसूल ने वो जो 2 टिकिया थी उसको तवे पे, बोलो तवे पे रखो तो रोटी पक जाएगी तो उसको निकाल। लेकिन वो जो सफेद रंग की टिकिया, बोलो कौन से रंग की? अल्लाह के रसूल ने तवे पर रखा, ऐसी की ऐसी। अरे बोलो ऐसी की। बहुत देर हो गई, अल्लाह के रसूल भी देख रहे कि वो दोनों रोटी के टिकिया ऐसी है, न उसके ऊपर काला धब्बा आता है, न दाग पड़ता है, न वो रोटी पकती है, न जलती है, न गर्म होती है। तो अल्लाह के रसूल देख रहे। इतने में फातिमा आई और फातिमा ने आकर इतना अच्छा कहा, अब्बा जान अभी तक 2 रोटी न पकी, अभी तक 2 रोटी न पकी। तो अल्लाह के रसूल ने कहा बेटी फातिमा देखना नहीं पकती है, मैं देख। तो हज़रत फातिमा ने देखा, एक बड़ा सा चमचा जैसा लिया और दोनों टिक्कियों को कभी ऊपर किया, कभी नीचे किया, फिर ऊपर किया, फिर नीचे किया। लेकिन अल्लाह की कसम मेरे
میرے پیاروں نہ اس کے اوپر کالا دھبا ہے، نہ وہ پک رہی ہے، نہ وہ جل رہی ہے، نہ وہ گرم ہو رہی ہے. تو حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ ابا جان یہ کیا ہو رہا؟ توا تو گرم ہے بھائی، توا تو گرم ہے، نیچے آگ چل رہی ہے اور دھواں اٹھ رہا. وہ فاطمہ کہہ رہی ابا جان اتنی روٹیاں میں نے پکائی، یہ 2 روٹی کیوں نہیں پک رہی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ تجھے نہیں معلوم نا، میں بھی سوچ رہا کہ یہ روٹی کیوں نہیں پک رہی ہے. اتنے میں حضرت جبرائیل آئے اور آ کر کیا کہا، اللہ کے رسول فاطمہ کو کہہ دو اب یہ روٹی قیامت تک نہیں پکے گی، یہ روٹی قیامت تک اسے نکال لو، اس کے یہ جو سفید ہے نا وہ سفید ہی رہے گی، اس کے اوپر ایک کالا دھبا بھی نہیں آئے گا. تو اللہ کے رسول نے کہا جبرائیل نیچے آگ چل رہی ہے، توا گرم ہے اور دھواں اٹھ رہا، پھر یہ روٹی کیوں نہ پکے؟ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ نے مجھے بھیجا، یہ کہہ کر بھیجا ہے قیامت تک یہ چلے گی نہیں، اس لیے کہ میرے پیارے نبی آپ کے مبارک ہاتھ اس پر لگ چکے ہیں، اور جس پر آپ کے ہاتھ لگ جاتے ہیں جبرائیل کہتے ہیں جس پر آپ کا مبارک ہاتھ لگ جاتا ہے دنیا کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے، دنیا کی آگ اس پر. اور پھر ہمارے نبی روئے ہیں. فاطمہ کو کہا بیٹی فاطمہ جس پر میرا ہاتھ لگ جاتا ہے دنیا کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اور جو میری شریعت سے لگ جاتا ہے اللہ اس پر جہنم کی آگ کو بھی حرام کر دیتا ہے. لیکن میرے پیارو بولو حد سے شریعت پہ آؤ گے انشاءاللہ. بھئی یہ واقعہ تو ایسا ہے، اب تو آؤ گے نا شریعت پر آؤ گے انشاءاللہ. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو پہلا کام بولو لا الہ، یا دوسرا کام ہمارے نبی کے طریقے پر بولو چلے گی انشاءاللہ. آج جمعہ کی رات ہے میرے پیاروں، بات ختم کر رہا ہوں لیکن ایک بات کہوں گا، ہم سب لوگ ایک ارادہ کریں گے، بولو کہ ارادہ کریں گے انشاءاللہ. اگر زندگی کو اچھا بنانا ہے، دیکھو زندگی تو گزر جائے گی، موت تو آنے والی ہے، آوارگی میں زندگی جا رہی ہے. ہاں میرے دوستوں نہ کوئی کماتا ہے جوان، نہ کوئی، بس پورا دن ایک نشہ ہے، نشہ. یہ نشہ ہے کہ میں کچھ ہوں، میں بہت بڑا انسان ہوں. ارے اللہ آپ سب کو بہت بڑا بنائے، لیکن بڑا وہ ہوتا ہے جو شریعت پر چلتا ہے. دنیا میں کوئی بڑا نہیں. بھائی بائک، آپ لوگ بائک چلاتے ہو اور تار سے لے کے نکل، بڑا ہو گیا وہ، بڑا ہو گیا میرے دوست. آپ نے بال کٹائے اور بال ایک دم الگ طریقے کے کٹائے، جو کوئی پکچر کا ہیرو یا کوئی ٹی وی کا ہیرو، اب بڑے ہو گئے میرے دوستوں، بڑا ہو گیا. آپ نے یہ داڑھی اڑا دی، کیوں اڑا دی؟ نہ آپ ان بڑے بڑی جگہ پہ جاتے ہیں یہ داڑھی رکھے تو ذرا اچھا نہیں لگتا. بڑا ہو گیا وہ، قسم کھا کر بولو بڑا ہو گیا. بلکہ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کسی مفتی سے فتوا پوچھ لے، مفتی سے فتوا پوچھ لے کہ اگر داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے اور تو بڑی بڑی جگہوں میں جاتا ہے اور تجھے شرم آتی ہے کہ میں یہ آفس میں جاتا، میں آرکیٹیکٹ ہوں، میں کانٹریکٹر ہوں، میں بہت بڑا بلڈر ہوں، میں وہاں جاتا، میں اس کے پاس جاتا اور داڑھی رکھوں تو اچھا نہیں. اس کا مطلب یہ نکلا تو زبان سے کچھ نہیں کہتا، دل کہتا ہے کہ تجھے غیروں کا چہرہ اچھا لگا، محمد کا چہرہ تجھے پسند نہیں آیا. میرے دوستوں میں قسم کھا کر کہوں اگر یہی دل میں ہے نا کہ مجھے شرم آتی ہے، لوگوں کے بیچ میں جاؤں گا تو کیا ہوگا، جس نے ہمارے نبی کے چہرے کو کم سمجھا قسم اللہ کی اسی وقت اس کا ایمان ختم ہو گیا. بولو اس کا ایمان. اس لیے پیارو آ جاؤ نبی کے طریقے پر آ جاؤ. بڑا وہی ہوتا ہے جس کے پاس قرآن ہوتا ہے، جس کے پاس نبی کی محبتیں ہوتی ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ. اب ایک آخری بات، میں اس لیے آخری بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس پہ میرے اور آپ کو آنا ہے انشاءاللہ. اس لیے بیان تو ہوتے رہتے، تقریریں ہوتی ہے، وعظ ہوتے رہتے. ابھی محرم پہ نہیں چھاپا بازار میں 10 بیان ہو گئے. ابھی ربیع الاول مہینہ آئے گا، پھر جگہ جگہ گلی گلی سیرت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، باقاعدہ عنوان ہوتا ہے کہ آج سیرت مصطفیٰ پر بیان ہوگا، آج شان مصطفیٰ پر بیان ہوگا. میرے دوستو یہ کیا، ایک کان سے سیرت کو سنا اور دوسری کان سے سیرت کو نکال دیا. کون سی سیرت پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں میرے پیاروں؟ اس لیے آج ارادہ کرتے ہو، تیسرے کام کا ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ. اس لیے کہ میں بہت بھاری بات پر جا رہا ہوں، آپ بالکل ناراض مت ہونا. حضرت حسین میدان کربلا میں، بولو 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 بولو، بس بات ختم کرو. بولو حضرت حسین میدان کربلا میں، بولو ساتھ میں بولو نا میدان کربلا میں. لیکن کیا معاملہ کیا تھا؟ آخری وقت کیا تھا؟ آخری وقت کیا تھا؟ آخری وقت یہ تھا کہ حضرت حسین نے سامنے والوں سے کہا، بھائی سامنے بہت بڑا لشکر تھا، 1,00,000 کے اوپر کا لشکر تھا سامنے. حضرت حسین نے کیا کہا؟ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا،
قد حان وقت العصری. حضرت حسین نے میدان کربلا میں کیا فرمایا؟ عصر کا وقت ہو گیا. حالانکہ حضرت حسین کا پورا چہرہ لہو لعاب تھا, تیر لگے تھے, ارے میرے دوستوں برچھے مارے گئے تھے, تلواریں ماری گئی تھی, لوہے کے بھالے آپ کو مارے گئے تھے, لیکن حضرت حسین نے کہا نہیں, اب میرے زخموں کو نہیں دیکھنا, اثر اثر اثر, نماز کا وقت ہو گیا. اور حضرت حسین نے کتنے اچھے انداز میں تلوار کو زمین پہ رکھا اور سامنے والوں کو کہا تم نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے, ارے تم نے بھی تو زکات دی ہے, ارے تم نے بھی تو روزے رکھے ہیں, تم نے بھی تو میرے نانا جان پر ایمان قبول کیا ہے, چلو میں بھی نماز پڑھوں اور تم بھی. حضرت حسین کے جملے سلو وانا ایضا اصلی, تم لوگ بھی نماز پڑھ لو اور میں بھی نماز پڑھوں. بھائی اتنا تو یاد ہے نا, میدان کربلا 10ویں محرم عاشورے کا دن تھا, عصر کا وقت تھا, اور حضرت حسین نے یہ اعلان کیا. حالانکہ اکیلے تھے, دشمنوں کے بیچ میں تھے. سامنے سے کیا آواز آئی؟ سامنے سے کیا آواز آئی؟ سامنے دشمنوں میں سے کیا آواز آئی؟ ہم کو نماز نہیں پڑھنا, پڑھ لو تم پڑھ لو, ہم کو نماز, ساتھ میں بولو ہم کو نماز نہیں پڑھنا تم. تو حضرت حسین نے اس وقت کہا ہاں میں تو نماز پڑھوں گا, اس لیے کہ میری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی ہے, لیکن پانی تو دے دو. ارے کربلا میں کہا پانی تو دے دو, میں وضو تو کر لوں, ارے یہ زخم جو ہے خون جو بہتا ہے اس کو تو میں دھو لوں, پانی تو دے دو. تو سامنے سے آواز ہے پانی بھی نہیں ملے گا. اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر فرمایا اے اللہ یہ تو پانی دینے کو بھی تیار نہیں, لیکن اللہ تو نے کہا ہے پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لینا. حضرت حسین نے میدان کربلا میں تیمم کیا اور نماز پڑھی. وہ عصر کی پہلی رکعت کا سجدہ, کون سی نماز کی؟ اصل پہلی رکعت کے سجدے میں گئے, سجدے میں گئے. میرے دوستو دشمنوں نے اسی وقت حملہ کیا, ایسا حملہ کیا آپ کے دونوں بازو کو کاٹ دیا, آپ کے سینے پہ لوہے مارے, آپ کے سر سے امامہ ہٹا دیا, آپ کے گردن مبارک کو تلوار کی نوک پہ رکھ دیا. لیکن میرے پیاروں میں اب برا نہیں ماننا, حضرت حسین سجدے کی حالت میں اللہ کو پیارے ہو گئے, سبحان ربی الاعلیٰ بولتے بولتے اللہ کو پیارے ہو گئے, اور پوری امت کو یہ بتا کر چلے گئے کہ نبی کا نواسا جان دے سکتا ہے, لیکن نبی کا نواسا نماز کو قضا نہیں کر سکتا ہے. تو میرے پیاروں اب میں آپ سے اتنی بات پوچھوں, ہم لوگ حضرت حسین کے ساتھ ہیں یا وہ سامنے؟ نہیں, سب وہ تو بات ختم کر رہا ہوں, یہیں پہ فیصلہ کر کے چلیں گے. حضرت حسین کے ساتھ 120 آدمی تھے, ایک پیاری مبارک جماعت تھی, سامنے 1,20,000 کا لشکر تھا. ہم لوگ کس کے ساتھ ہیں؟ نہیں بول رہے, ہم لوگ کس کی محبت میں محرم میں خوش ہوتے ہیں؟ حضرت حسین. بھائی ہم لوگ یہ جو پانی کا انتظام کرتے کس کی محبت میں؟ نہیں سچ بتاؤ نا حضرت ہے. تو اب میرے کو بتاؤ, آج فجر پڑھی, جس نے پڑھی الحمدللہ, جس نے پڑھی پھر بولو. لیکن بہت سارے یہاں بیٹھے ہوں گے فجر نہیں پڑھی, کل پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی, اس سے پہلے پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی. تو سیدھی بات ہے, ہم حسین کی جماعت میں یا سامنے والی جماعت میں؟ اس لیے حضرت حسین نے تو یہ کہا تھا کہ نبی کا نواسا جان دے دے گا, لیکن نماز کا ساتھ نہیں کرے گا. اور سامنے والوں نے کیا کہا تھا, ہم کو نہیں پڑھنا تم پڑھ لو. معلوم ہوا جو نمازی ہوتا ہے وہ حسینی ہوتا ہے, اور جو بے نمازی ہوتا ہے وہ نام کا حسینی ہوتا ہے, حقیقت میں حضرت حسین کا دشمن ہوا کرتا ہے. تو یہ فیصلہ ہو گیا کون حسینی ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو میرے حسین سے محبت کرے گا مومن ہوگا, جو حسین سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا. تو میرے پیاروں ہم کیوں نماز چھوڑ رہے ہیں؟ کیا پرابلم کیا ہے ہم کو؟ سچ بتاؤ, ہمارے صورت میں رات کو 2-3 بجے تک گھومتے کہ نہیں گھومتے؟ ارے بولنا گھومتے تھا. کیا کام کیا ہوتا ہے؟ 2 بجے کیا کام ہوتا ہے؟ 3 بجے کیا آوارہ گردی کرنے کا ہوتا ہے؟ ہاں, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا پورا صورت بیزی رہتا. اس میں اتوار جو دن آنے والا ہے یعنی سیٹرڈے نائٹ, بائک پہ کوئی گھوم رہا, کوئی رکشا میں گھوم رہا, کوئی 4 ویلر پہ گھوم رہا, کوئی گانے بجا کے گھوم رہا. بھائی گھومو, کوئی منع نہیں کرتا, لیکن کتنا بے شرم اور غدار اور نمک حرام ہے جو رات کو 3 بجے تک گھومتا ہے اور جب فجر کا وقت آتا ہے تو سو جاتا ہے. یعنی جو سونے کا ٹائم ہے اس میں جاگتا ہے, اور جس میں اللہ کو راضی کرنا ہے اس میں. تو یہ نمک حرام ہے. میں بات ختم کر دوں, آپ لوگ بھی میرا ساتھ تو دو گے, میرے کو پورا یقین ہے. یہ کپڑا پہنا میں نے, یہ میں نے, آپ نے بھی پہنا. یہ کپڑا آپ کو کیوں ملا؟ بولو یہ محمد کا صدقہ ہے. بولو نا, یہ کس کا صدقہ ہے؟ اللہ کی قسم ہمارے نبی نہ ہوتے تو یہ کپڑا نہیں ہوتا, یہ کپڑا نہیں ہوتا. حضرت آدم سے غلطی ہوئی,
بولو بولو، حضرت آدم سے غلطی ہوئی کتنی ہوئی؟ ایک ہوئی، اللہ نے کپڑے اتار دیے، اللہ نے کپڑے اتار دیے۔ قرآن کریم نے کہا فلما ذاق الشجرہ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ۔ قرآن نے صاف کہہ دیا آدم کپڑے نہیں پہننے کے، نہیں تم جنت سے اتارے گئے، تم سے غلطی ہو گئی۔ میرے دوستو اگر آدم سے ایک غلطی ہو گئی، اللہ نے کپڑے اتارے، ہم سے کتنی غلطیاں ہوئی؟ کپڑے اتارے اللہ نے، ارے بولو نا میرے اور آپ کے کپڑے اتارے، بلکہ ہمارے کباٹ میں تو الگ الگ کپڑے رکھے، ایک کالا والا، ایک پیلا والا، ایک ہرا والا، ایک دن یہ پہنے گا، شادی میں یہ پہنے گا، جمعہ کے دن یہ پہنے گا، عید کے دن یہ پہنے گا۔ اللہ کی قسم ہمارے گناہ کا تقاضا یہ تھا اللہ ننگا کر کے پٹک دیتا، لیکن محمد کے صدقے میں اللہ نے کپڑا دے دیا، محمد کے صدقے میں اللہ نے کھانا دے دیا، محمد کے صدقے میں اللہ نے پانی دے دیا، محمد کے صدقے میں اللہ نے گھر دے دیا، محمد کے صدقے میں اللہ نے بیوی بچے دے دیے، محمد کے صدقے میں اللہ نے ہم کو یہاں رہنا دے دیا۔ اور وہ محمد کہتے ہیں میرا امتی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میرا امتی نماز مت چھوڑنا۔ اس سے بڑا غدار کون ہوگا جس کے صدقے کپڑا، کھانا پینا، روٹی کپڑا مکان ملا، اس کے دروازے کو چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر چلا گیا۔ یہ دیکھو نا ہماری شکل، دیکھو نا بغیر جانے کی کس کی شکل ہے؟ بولو نہیں کس کی شکل ہے؟ یہ ہماری پین جو ٹخنوں کے نیچے جاتی ہے کس کا طریقہ ہے میرے دوستوں؟ یہ ہمارے موبائل پہ کھانا، ناچنا، بجانا کس کا طریقہ ہے میرے دوستوں؟ یا ہمارے موبائل کے اوپر فیس بک پہ بڑے بڑے فوٹو رکھنا، لڑکیوں کو چلانا اور لڑکیوں کو، یہ کس کا طریقہ میرے دوستوں؟ لوگوں کی غیبتیں کرنا، چگلی کرنا، لوگوں کی پنچات میں لگا رہنا، وہ کیا کرتا، وہ کیا کرتا، وہ یہ ہمارے اندر ایک عادت ہے، لوگوں کے پیچھے رہتا، وہ کیا کرتا، ارے کمبخت وہ کچھ بھی کرتا، تو فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھتے میرے پیاروں؟ تو بھائی سب لوگ ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ، کیا ارادہ کرتے ہو؟ بولو نا 3 کاموں میں آخری کام کا کون کون ارادہ کرتا؟ نہیں ہاتھ مت اٹھاؤ، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولو اگر میں حسینی ہوں تو کل سے نماز شروع کر دوں میں، اور اگر محرم کا مہینہ اور اگر میں حسینی نہیں ہوں، میرے کو حضرت حسین سے محبت نہیں ہے، جس کو ہمارے نبی نے گلے سے لگایا تھا، جس کو ہمارے نبی نے اپنے سینے پر بٹھایا تھا، جس کے منہ میں ہمارے نبی نے اپنا تھوک مبارک دیا تھا، اگر وہ حسین سے محبت نہیں ہے کوئی بات نہیں، اگر شرم ہی نہیں ہے، بے شرم ہو گیا ہے تو جو چاہے وہ کرے۔ ہاں حدیث میں آتا نا جس نے شرم کوئی چھوڑ دیا پھر اس کو کیا پوچھنا، جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لیکن نہ میرے دوستو آپ لوگ تو بہت اچھے، صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے، اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے، اس لیے آپ کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، سب کو کہوں گا کون کون ارادہ کرتا، پکا ارادہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بہت کم وقت میں میں نے بہت زیادہ باتیں آپ کو بتائی، خلاصہ بتا دو، بولو نا روزانہ اللہ واللہ کریں گے انشاءاللہ، یعنی بولو نا کتنی مرتبہ کریں گے؟ 200 مرتبہ۔ درود شریف کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ اور کل تو جمعہ ہے، ارے بھائی کل تو جمعہ کو تو 200 نہیں، بولو جمعہ کو 200 نہیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کا نام سنا ہوگا نا، وہ جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب تک بہت درود پڑھتے، سارے کام بھی کرتے تھے، بہت درود پڑھتے۔ کسی نے پوچھا حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے آپ کتنی درود پڑھتے ہو؟ جمعرات کی مغرب سے شروع کرتے، جمعہ کی مغرب 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ پڑھتے؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے کہا اللہ کی قسم کبھی گنتا نہیں، نبی کی محبت میں پڑھتا رہتا، لیکن اندازہ یہ ہے کہ 15 سے 20 ہزار تو ہو جاتا ہوگا۔ تو میں اتنا بہت تو آپ کو نہیں کہتا، 500 مرتبہ تو پڑھو گے نہیں انشاءاللہ، میرے بولو نا پڑھو گے نہیں انشاءاللہ، استغفر اللہ پڑھو گے نہیں انشاءاللہ، اللہ سے معافی مانگو گے نہیں انشاءاللہ، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو گے، بولو کرو گے انشاءاللہ، اللہ آپ کے جان میں، مال میں، عمر میں بہت برکت عطا فرمائے۔ میں پھر ایک مرتبہ کہوں گا، آج معافی چاہوں گا، میں ویسا نہیں بول پاؤں گا جیسے مجھے بولنا ہے، آپ کو ویسا نہیں سنا پاؤں گا جیسے آپ کو سننا ہے۔ جیسے میں نے کہا نا میرا دل ایک طرف میری ماں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، بہت بیمار ہے میری ماں، بہت بیمار ہے، اور اللہ ہی برکت دینے والا، عمر میں اللہ ہی شفا دینے والا۔ آپ